لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله، ثم اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، غاصبي حقوقهم منكري فضائلهم، من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال أبو الحسن موسى عليه السلام: أدنى ما يثاب به زائر الحسين عليه السلام بشاطئ الفرات إذا عرف حقه وحرمته وولايته أن يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. صلوات پر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. جو سلسلہ گفتگو آپ کے سامنے کچھ عرصہ پہلے شروع کیا تھا، اور جس میں یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ کتاب کامل الزیارات کی روایات آپ کے سامنے بیان کی جائیں اور دیکھا جائے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ان روایات میں حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے متعلق جو عزاداری، زیارت، گریہ، ان تمام آداب کا جو ذکر کیا ہے، اس کا کیا ثواب ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کے اوپر آپ کے سامنے گفتگو مسلسل کی جا رہی ہے۔ اور آج آپ کے سامنے مزید اس روایت کو بیان کرنا ہے کہ جہاں پر امام معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ادنا ما یثاب به زائر الحسین، کہ سب سے چھوٹی چیز بے عنوان ثواب جو امام حسین کے زائر کو دی جائے گی، کہ اگر وہ جا کر فرات کے کنارے امام حسین کی زیارت کرے، اس شرط کے ساتھ کہ اذا عرف حقہ وحرمتہ وولایتہ، کہ وہ حق امام کو جانتا ہو، ان کا احترام کا قائل ہو، ان کی ولایت کا اقرار کرتا ہو۔ تو اگر ان تین شرطوں کے ساتھ کوئی شخص جا کر امام حسین کی زیارت کرے گا تو امام فرماتے ہیں کہ ان یغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، پروردگار عالم اس کے تمام گزشتہ گناہ اور جو گناہ ہونے والے ہیں وہ سب معاف کر دے گا۔ اب یہ جو روایت ہے، بعض ایسی روایات ہیں کہ جس کو پڑھتے ہوئے انسان کو ایک احساس یہ ہوتا ہے کہیں افراط و تفریط نہ ہو جائے، کہیں ادھر گڑبڑ نہ ہو جائے کہ زیادہ سمجھ جائیں یا کم سمجھ بیٹھیں۔ تو ابھی آپ کے سامنے عرض کریں گے، لیکن اس بات کو مقدمتاً آپ کے سامنے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ اگر ائمہ معصومین علیہ السلام کسی ایک مضمون کے اوپر متعدد روایات ہمارے سامنے ہیں، تو اگرچہ کسی ایک آدھ روایت میں سند ضعیف ہو یا سند کے حوالے سے کچھ کمی پائی جاتی ہو، تو چونکہ متعدد روایات اسی معنی و مفہوم کو پہنچا رہی ہیں، لہٰذا وہ سند جو ہے وہ یجبرو، یعنی وہ سند جو ہے وہ جبران اس کا ہو جاتا ہے، پوری ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اس مفہوم کی متعدد ہمارے پاس روایات ہیں کہ اگر انسان امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے گا تو پروردگار عالم اس کے
وہ گناہ جو کیے ہیں اور وہ گناہ جو کرنے والا ہے سب معاف کر دے گا۔ اب اس کے اندر علماء کی بڑی بحث تھی کہ بھئی یہ کا اس کا کیا مطلب ہوا کہ جو گناہ کیے ہیں وہ معاف ہو رہے ہیں، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن وہ گناہ کہ جو ابھی نہیں کیے ہیں وہ معاف ہو جائیں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا تو مطلب یہ ہوگا کہ پھر انسان کے اوپر سے تکلیف ساقط ہے، ایک زیارت کر لی، اب جو دل چاہے کرنا ہو کرو، چونکہ اب جو گناہ کرنے والے ہیں وہ بھی معاف ہو گئے۔ تو یہ جو کبھی کبھار انسان کے ذہن میں ان روایات کو سننے کے بعد ذہن میں ہو سکتا ہے افراط یا تفریط والی کیفیت آ جائے، وہ نہیں آنا چاہیے۔ لہٰذا علماء نے اس کے اوپر دقیق اور طویل گفتگو کی ہے، لیکن مجھے اس طویل گفتگو میں نہیں جانا ہے، لیکن اشارتاً چونکہ باتیں ریکارڈ بھی ہوتی ہیں، تو جن حضرات کو جو ہے وہ مزید تحقیق کرنا ہو وہ سورہ فتح کی ابتدائی آیات کے اوپر جا کر غور کریں گے اور اس پہ دیکھیں گے کہ علامہ طباطبائی نے کس طریقے سے ان تمام چیزوں کو بیان فرمایا۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ ذنب، جب ہم کہتے ہیں نا ذنب گناہ، تو ذنب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ذنب کا مطلب یہ ہوتا ہے دے نون اور بے ذنب، تو ذنب کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز، وہ فعل کہ جس کے بعد اس کے اثرات نظر آنے لگے ہیں، یعنی اس کے اچھے برے اثرات انسان کو نظر آئے، تو اسے کہتے ہیں ذنب یعنی گناہ۔ کیونکہ انسان جو بھی گناہ کرتا ہے اس کے برے اثرات کوئی نہ کوئی انسان کو دیکھنا پڑتے ہیں۔ لہٰذا وہ جو آیہ کریمہ ہے کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، ہے میرے حبیب اللہ آپ کے جو ہے وہ گزشتہ اور بعد والے گناہ معاف کر دے گا، تو اب اس کے اوپر انسان جائے اور تفسیر میں دیکھے کہ کیا مطلب ہے یہاں ذنب کا اور کیا مطلب ہے رسول اللہ کی آگے پیچھے جو گناہ ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہے، آپ جا کے انشاءاللہ اس کو دیکھیے گا، لیکن اس کی روایت چونکہ بات بہت طولانی ہو جائے گی اس لیے میں عرض نہیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے، لیکن انشاءاللہ جا کے دیکھیے گا کہ ذنب کا تو علامہ طباطبائی فرماتے ہیں ذنب کا مطلب یہ ہے وہ آثار کہ جو کسی فعل کے بعد انسان کے ساتھ ساتھ ہو جائیں۔ تو اب اگر یہ مطلب ہے آثار کا، تو یہاں تفسیر یہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ گناہ کے اثرات کہ جو انسان دنیا میں دیکھے گا اور بعد میں آخرت میں دیکھے گا، زیارت امام حسین کے نتیجے میں وہ تمام اثرات ختم ہو جائیں گے۔ یعنی اگر انسان نے کوئی ایسا گناہ کیا کہ اس کے اثرات دنیا میں دکھنے والے ہیں اور آخرت میں دکھنے والے ہیں، کوئی ایسا گناہ کیا کہ جس کی برائی کا نتیجہ دنیا میں بھی انسان دیکھے گا اور آخرت میں بھی، تو پروردگار عالم زیارت امام حسین کے صدقے میں وہ تمام اثرات کو ختم کر دے گا۔ نہ دنیا میں اس کے جو ہے وہ اثرات سو اور برے نظر آئیں گے اور نہ آخرت میں نظر آئیں گے۔ تو بعض جو روایات ہیں ان کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ انسان جو ہے وہ افراط و تفریط کا شکار نہ ہو۔ یہ نہ ہو جائے کہ اب ہم نے زیارت کر لی ہے تو اب ہم جو دل چاہے کریں، نہیں، زیارت کر لی ہے تو امام کیا فرما رہے ہیں کہ امام یہ فرماتے ہیں کہ 3 طریقے کی شرطیں ہیں کہ حق کو پہچانتا ہو، حرمت کو جانتا ہو اور ولایت کا اقرار کرتا ہو۔ اب جو شخص امام کے حق کو پہچانتا ہے، حرمت کو پہچانتا ہے، تو گناہ نہیں کر سکتا، تو پھر وہ گناہ کے قریب ہی نہیں جائے گا۔ جو یہ جانتا ہے کہ امام کا حق کیا ہے میری گردن پر، تو ظاہر سی بات ہے نمازیں قضا نہیں ہوں گی، روزے قضا نہیں ہوں گے، واجبات قضا نہیں ہوں گے، محرمات انجام نہیں پائیں گے، لہٰذا یہ شخص جو ہے وہ اس کے گناہ دھلتے جا رہے ہیں۔ اب یہ سوالات آ جاتے ہیں کہ بھئی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک زیارت میں اور ایک رونے میں کوئی رو لے، رونے کا منہ بنا دے یا کسی کو رلا دے تو اس پر جنت واجب ہو جائے گی؟ تو یقیناً یہ روایات ہمارے پاس ہیں کہ انسان جو ہے وہ رو لے، گریہ کر لے تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو انسان سوال کرتا ہے اور اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی ایسا کیسے ممکن ہے، اور اس کے بڑے متعدد جواب دیے گئے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ جب انسان امام حسین کا مسئلہ آتا ہے تو سوالات فوراً ذہن میں آنے لگتے ہیں، اور انسان ان روایات کو نہیں دیکھتا کہ جو روزے، حج، صلہ ارحام، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کے نتیجے میں انسان کے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ یہ سب بھی تو روایات ہیں کہ انسان جو ہے روزہ رکھ لے گناہ معاف ہو جائیں گے، شب قدر میں آ جائے گناہ معاف ہو جائیں گے، فلاں غسل کر لیا فلاں شب کا تو گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ان سب میں اعتراض نہیں ہوتا، جیسے ہی بات آتی ہے کہ امام حسین پہ آنسو بہا لیا گناہ معاف ہو جائیں گے تو انسان کو اعتراض ہونے لگتا ہے۔ لہٰذا انسان اپنی نیت کو بھی انسان دیکھے کہ کس طرح کے سوال پروردگار اللہ فرماتا ہے کہ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، پروردگار عالم تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لہٰذا اللہ نے اپنے بارگاہ میں توبہ کا راستہ بند نہیں کیا ہے، باب توبہ کھلا ہوا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے انسان اپنے آپ کو مایوس نہ کرے، اور اللہ کی رحمت کا نام ہی حسین ابن علی، اللہ کی رحمت کا نام ہی یہ در اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ اللہ کے اس رحمت کے در سے انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو منقطع نہ کرے۔ اگر یہاں سے منقطع ہو گئے تو پھر کوئی امید نہیں ہے، لیکن اگر اس در سے وابستہ رہے تو انسان کے لیے تمام امیدیں
موجود ہے۔ لہٰذا یہ جو روایات ہیں جو ہمیں شوق دلا رہی ہے، چونکہ آج کل یہ ایام زیارت کے ہیں، زیارت اربعین کے ہیں، آپ کے بہت سے اعزاء اقربا جاننے والے دوست احباب زیارت کے لیے گئے ہوں گے، آپ لوگ بھی جانا چاہتے تھے، ہم بھی جانا چاہتے تھے لیکن نہیں جا سکے، بہرحال توفیق نہیں ہوئی۔ لیکن انسان کم از کم اس زیارت کی فضیلت کو سمجھے، اور میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ اگر کوئی نہیں جا سکا تو کم از کم از راہ دور وہ زیارت کرے گا۔ اب اس کی بھی میں آپ کے سامنے جو ہے وہ روایت بیان کروں گا۔ اب یہ روایت سنیے گا کہ جو باب 26 نمبر باب میں بیان ہوئی ہے اسی کامل الزیارات میں، کہ یہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ان زائر الحسین علیہ السلام، اب حق کیا ہے جو زائر نکلتا ہے، اس کا ادب کیا ہے؟ زائر نکل رہا ہے اس کو پتا ہونا چاہیے میں زائر امام حسین علیہ السلام ہوں۔ زائر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اب توجہ کر لے مزور کی طرف، یعنی اب میرے پیچھے جو ہے میری توجہ، میری پیچھے جو دیوار ہے اس کی طرف نہیں ہے، میری توجہ آپ کی طرف ہے، ہاں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، میں آپ کی زیارت کر رہا ہوں، یعنی اب میری توجہ آپ کے علاوہ کسی کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا وہ شخص جو گھر سے قدم نکال رہا ہے زیارت امام حسین کے لیے، اس کی توجہ کا مرکز امام حسین ہونا چاہیے، اب کوئی اور اس کی توجہ کا مرکز نہیں ہونا چاہیے۔ امام فرماتے ہیں ان زائر الحسینی جعل ذنوبہ جسرا باب دارہ، امام حسین کا جو زائر ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے گھر کے دروازے پر گویا اپنے تمام گناہوں کو پل بنا کر اس کو کراس کر کے چلا جاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں ثم عبرہا، یہاں تک کہ اس سے وہ عبور کر کے چلا جاتا ہے۔ کما، کس طرح سے؟ کما یخلف احدکم الجسر وراءہ اذا عبر، جس طریقے سے تم ایک پل کو کراس کر کے چلے جاتے ہو، ایک برج کو کراس کر کے چلے جاتے ہو اور پھر پلٹ کے اس برج کی طرف نہیں دیکھتے، وہ تمہارا ایک راستہ ہوتا ہے بس اب بھول جاؤ، اسی طریقے سے جب زائر اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اپنے تمام گناہوں کو چھوڑتا ہوا آگے بڑھ جاتا ہے، یعنی اب پلٹ کر نہ دیکھنے کی نیت ہوتی ہے اس کی کہ اب ہم ان گناہوں کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھیں گے۔ یہ ہوتا ہے توبہ۔ انسان اگر توبہ کر لے اور یہ ارادہ کر لے کہ اب پلٹ کر ان گناہوں کی طرف نہیں آنا ہے، تو پروردگار عالم بھی یقیناً ان تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر ایک اور روایت میں ہے کہ 8ویں امام ابن شبیب سے فرماتے ہیں کہ ان بقیت علی الحسین علیہ السلام، کہ اے ابن شبیب اگر تم امام حسین علیہ السلام پر روئے، اگر تم نے گریہ کیا، حتی تصیر دموعک علی خدیک، یہاں تک کہ تمہاری آنکھوں سے آنسو بہ کر تمہارے رخسار پر آ جائیں۔ دیکھیں یہ اب بات ادھر ادھر نہ چلی جائے، لیکن بریکٹ میں بتائی دے رہا ہوں، بار بار میں آپ سے کہتا ہوں کہ ایک تو بہرحال ہم لوگ اپنے وطن سے دور آ گئے ہیں، اور اس جگہ کا افریقہ میں بھی خاص ماحول ہے، ہر جگہ بھی نہیں، تو مثال کے طور پر جو ہے وہ جب ذکر مصائب بھی ہو رہا ہوتا ہے تو ہم اس بے چینی سے گریہ نہیں کرتے۔ بعض جگہوں پہ گریہ بہت ہوتا ہے، بعض جگہوں پہ گریہ نہیں ہوتا ہے، تو آپ اپنے اسی کلچر کو کہ جو اپنے وطنوں میں آپ نے دیکھا، آپ کے ماں باپ نے آپ کو سکھایا، اس کو قائم و دائم رکھیں، یعنی انسان گریہ کرنا سیکھے، گریہ کی اہمیت کو سیکھے اور ایسی کوشش کرے کہ آنسو نکلیں۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی انسان کی آنکھ بھیگ جائے تو اس پر جنت واجب ہے۔ امام حسین کے غم میں اگر مچھر کے برابر بھی آپ کی آنکھ میں موئسچر آ جائے، نم ہو جائے، تو آپ کے اوپر انسان کے امام، یعنی فری میں، یعنی اس قدر جو ہے وہ اہمیت ہے، فری میں تو کہنا جملہ صحیح نہیں ہے، لیکن اس قدر اہمیت ہے غم امام حسین علیہ السلام کی کہ جنت کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے اس عشق کے مقابلے میں۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر یہ، تو ادب یہ ہے کہ انسان کوشش کرے کہ ایک آدھ قطرہ انسان کا آنسو کا بہے، یہ انسان کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ اور پھر بہرحال اس کے طریقے ہیں، آداب ہیں، کھانا پینا ہے، مینٹل پریپریشن ہے، روحی پریپریشن ہے کہ انسان جو ہے وہ ان ایام میں اپنے آپ کو اس طرح رکھے، غفلت میں نہ رہے کہ بھول جائے کہ کون سے ایام ہے۔ ابھی بھی یہ ایام جو ہے وہ اہل بیت کے غم کے ایام ہے۔ خیر، تو امام فرماتے ہیں کہ اگر اے ابن شبیب اگر تم روئے میرے جد حسین علیہ السلام کے اوپر اور تمہاری آنکھوں سے آنسو جاری ہو کر تمہارے رخسار پر آ گئے، تو غفر اللہ لک کل ذنب اذنبتہ صغیرا کان او کبیرا قلیلا کان او کثیرا۔ امام فرماتے ہیں کہ ابن شبیب اگر تم نے جو ہے وہ اتنا گریہ کر لیا کہ تمہاری آنکھوں سے آنسو ٹپک کے تمہارے رخسار پر آ گئے، تو پروردگار عالم غفر اللہ لک کل ذنب اذنبتہ، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، صغیرا کان او کبیرا، چاہے وہ چھوٹے گناہ ہوں چاہے بڑے گناہ ہوں، کثیرا کان او قلیلا، چاہے وہ کم ہوں چاہے زیادہ ہوں، یعنی پھر کوئی اہمیت نہیں ہے ان گناہوں کی۔ یعنی اگر عشق امام حسین
جو ہے وہ غم امام حسین میں اشک آ گیا ہے چہرے کے اوپر، تو پھر اب کوئی ان گناہوں کی اور تمہارے اعمال کی انشاءاللہ کوئی پرسجو نہیں ہوگی، لیکن انسان کم سے کم اپنا کردار اس طرح کا بنائے، کم سے کم ڈیلی اس کے اوپر پریکٹس کرے۔ زیارت کی بات ہو رہی ہے، شیخ عباس قمی نے جا کر ان چیزوں کو دیکھا کریے، آپ جب زیارت پڑھیں یا دعا پڑھیں یا کوئی چیز پڑھیں تو اس کے آگے پیچھے دیکھا کریے کہ اس کی فضیلت میں شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان میں کیا فرمایا ہے۔ زیارت عاشورہ میں آج جا کے دیکھیے گا کہ زیارت عاشورہ کے بعد شیخ عباس قمی نے ایک واقعہ نقل کیا ہے اور بتایا ہے کہ زیارت عاشورہ کے بعد انہوں نے نقل کیا کہ یزد میں ایک صاحب رہتے تھے بڑے متقی و پرہیزگار، یزد کی بات ہے، ایران کا جو ہے وہ شہر ہے، تو وہاں پر بڑے متقی و پرہیزگار ایک شخص تھے، اور شیخ عباس قمی کہتے ہیں میں اپنے استاد جو یزد میں تھے، نجف میں، یزدی، تو ان سے وہ نقل کر رہے ہیں کہ وہاں پر وہ جو صاحب تھے یزد میں جو رہتے تھے وہ بڑے مقدس شخص، بڑے گاڈ فیئرنگ جسے کہا جائے، اور ان کا یہ کام تھا کہ وہ قبرستان اکثر جایا کرتے تھے، وہاں کے مزار نام تھا اس قبرستان کا، وہاں جایا کرتے تھے، اور وہاں بڑے بڑے علماء، جید علماء کی قبور ہوا کرتی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک پڑوسی تھا، اور وہ پڑوسی جو ہے وہ اس کا کام یہ تھا کہ وہ ٹیکس کلیکٹ کرتا تھا، پیسے لوگوں سے وصول کرتا تھا بادشاہ کی طرف سے۔ اب ظاہر سی بات ہے اس کا کام بڑا سخت تھا، اور لوگوں کے اوپر وہ زور زبردستی کرتا تھا، زبردستی لوگوں کے پیسے چھینتا تھا، اچھا آدمی نہیں تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس شخص کو، جو میرا نیبر تھا، جو ٹیکس کلیکٹر تھا، تو وہ بڑا جو ہے وہ اچھا آدمی نہیں تھا، برا آدمی تھا، اور میں اس کو جو بچپنے سے جانتا تھا، اس کی حرکتوں سے واقف تھا، اور اس کا جس دن انتقال ہوا تو میں اس کو دفنانے گیا، اور اس کے 1 مہینے کے بعد وہ میرے خواب میں آیا۔ اب یہ میں واقعہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ زیارت کی اہمیت بھی پتہ چل جائے، اور یہیں سے ربط مصائب بھی ہوتے، زیادہ آپ کو وقت نہیں دینا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا جب انتقال ہوا تو اس کے 1 مہینے کے بعد وہ میرے خواب میں آیا، میرا کون؟ بچپنے کا دوست، میرا پڑوسی، اور میں جانتا تھا یہ آدمی اچھا ہے نہیں، اچھے کردار کا نہیں ہے، لوگوں کو اذیت دی ہے، تکلیف دی ہے۔ تو اب جب وہ 1 مہینے بعد میرے خواب میں آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ وہ بڑی نعمتوں میں ہے جنت میں، اور بڑے سکون سے، آرام سے، چین سے رہ رہا ہے، بڑی خوشگوار جو ہے وہ، بڑے خوشگوار ماحول میں وہ زندگی بسر کر رہا ہے۔ تو ان کو بڑا تعجب ہوا، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم جانتے ہیں کہ تم جو ہو وہ اتنے اچھے آدمی تو نہیں تھے، میں تمہارا یہ کیا عالم دیکھ رہا ہوں، تمہاری کیفیت تو بڑے مومنوں والی ہے، متقی پرہیزگار، بڑا تم کو جو ہے وہاں پہ عیش و آرام مل رہا ہے۔ تو اس نے یہ کہا کہ تم صحیح کہتے ہو، میں گناہگار آدمی تھا، میں اچھا آدمی نہیں تھا، میں نے بہت ظلم و ستم کیے، میں نے بہت گناہ کیے، لیکن کل یہاں قبرستان میں ایک خاتون کو دفنایا گیا جو استاد اشرف آہنگر، آہنگر کہتے ہیں وہ جو سونے کا کام، وہ لوہے کا جو کام کرتا ہے، تو کہا استاد اشرف آہنگر جو ہیں ان کی بیوی کو یہاں اہلیہ کو دفنایا گیا، اور جب ان کو یہاں دفنایا گیا تو امام حسین 3 مرتبہ ان کی زیارت کو آئے۔ کس کی زیارت کو؟ وہ خاتون کے جن کو دفنایا گیا۔ Now you may go recite this story. It is after Ziyarat Ashura in Mafatih al-Jinan. Sheikh Abbas Qummi has mentioned this story. So let me continue in Urdu, but you go and read this story. تو اب وہ جو عورت تھی وہ آئی، اور آنے کے بعد جو ہے وہ ان کو دفنا دیا گیا، اور امام حسین علیہ السلام 3 مرتبہ اس خاتون کی زیارت کو آئے۔ اور وہ شخص جو گناہگار ہے، جو ان کے خواب میں آیا، وہ کہتا ہے کہ جب تیسری دفعہ امام حسین زیارت کے لیے آئے تو انہوں نے یہ حکم دیا کہ اس مقبرے میں جتنی قبریں ہیں اور جتنے مدفونین ہیں ان سب کے اوپر سے عذاب قبر کو ہٹا لیا جائے۔ اور مجھ پر بھی عذاب ہو رہا تھا، امام کے آنے کی برکت یہ ہوئی، اس خاتون پاک دامن مؤمنہ خاتون کے دفن ہونے کی برکت یہ ہوئی کہ میرے اوپر سے بھی عذاب ہٹ گیا۔ اب یہ جو ہے وہ بیدار ہوئے، یہ صاحب جو مومن تھے، متقی جو یزدی صاحب ہیں، فاضل صاحب، یہ بیدار ہوئے، پریشان ہوئے کہ بھئی یہ کون ہے اشرف آہنگر؟ آہنگر یعنی وہ جو لوہے کا کام کرتا ہے۔ اب یہ لوہے کے بازار میں گئے، ڈھونڈتے رہے بھئی استاد اشرف کہاں ہے، استاد اشرف کہاں ہے، پوچھتے رہے ان سے، آخر کار ان کو دکان مل گئی استاد اشرف کی۔ تو اب یہ گئے جب استاد اشرف کے پاس تو پوچھا بھئی استاد اشرف بتائیے آپ کی اہلیہ خیریت سے تو ہیں؟ کہا نہیں، میری اہلیہ کا بھی کچھ دن پہلے انتقال ہو گیا۔ تو کہاں دفنایا؟ تو وہی جگہ بتائی جہاں ان کا دوست دفن تھا، 55 گز کے فاصلے پر، اس کے بالکل قریب جو ہے وہ ان کی اہلیہ کو دفن کیا گیا۔ تو ان کو یقین ہو گیا کہ خواب جو ہے وہ سچا ہے۔ تو کہا یہ بتائیے کہ آپ کی اہلیہ یقیناً بڑی مؤمنہ تھی، تو کیا وہ زیارت امام حسین کو جایا کرتی تھی؟ کہا نہیں، ہمارے ایسے حالات نہیں تھے کہ ہم جو ہے وہ یہاں سے زیارت کو جایا کریں، کبھی ہم زیارت کو، وہ مومنہ بھی کبھی زیارت امام حسین کو نہیں جا سکی۔ تو کہا یہ بتائیے کہ کیا آپ کی اہلیہ جن کا انتقال ہو گیا،
کیا وہ امام حسین کی ذاکرہ تھیں، نوحے پڑھتی تھیں، مرثیے پڑھتی تھیں، کیا کرتی تھیں؟ کہا نہیں، نوحے اور مرثیے بھی وہ نہیں پڑھتی تھیں۔ تو کہا کہ آپ اپنے گھر میں کوئی مجلس کرتے تھے، سالانہ کوئی مجلس ہوتی تھی، مسلسل کوئی مجلس ہوتی تھی، کچھ تو ہوتا ہوگا۔ کہا نہیں، ہمارے حالات ایسے نہیں تھے کہ ہم کوئی مجلس کر سکیں، یا وہ ان کے حالات ایسے نہیں تھے وہ کوئی مجلس کر سکیں۔ تو کہا کہ آخر کیا ماجرا ہے، تم اتنے سوالات کیوں کر رہے ہو میری اہلیہ کے بارے میں؟ تو انہوں نے اپنے خواب کو نریٹ کیا کہ میں نے کل رات کو خواب دیکھا اپنے دوست کو، وہ وہاں دفن ہے جہاں آپ کی اہلیہ کو دفن کیا گیا ہے، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کی اہلیہ کی زیارت کرنے امام حسین آئے۔ اب وہ رونے لگے کہ امام حسین کہاں، میری بیوی کہاں، اور 3 مرتبہ امام زیارت کے لیے آئے۔ اور بتایا کہ جو ہے وہ جب آئے تو آنے کے بعد ان کی برکت سے انہوں نے عذاب قبر سب پر سے ہٹا لیا۔ تو انہوں نے کہا کہ کچھ تو ہوگا، استاد اشرف سے کہا کچھ تو ہوگا جو آپ کی اہلیہ کرتی ہوں گی، کچھ ایسا کنیکشن ہوگا کہ جو آپ کی اہلیہ اور امام حسین کے درمیان رہا ہوگا، کیا ایسا تھا ذرا بتائیے۔ تو انہوں نے کہا ہاں، نہ زیارت پہ کبھی گئیں، نہ ہم کبھی مجلس کر سکے، نہ وہ ذاکرہ تھیں اہل بیت کی، بلکہ انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ کسی دن بھی ایسا نہیں ہوگا کہ ان سے زیارت عاشورہ ناغا ہو جائے۔ اللہ اکبر، میرے بچوں، میرے جوانوں، زیارت عاشورہ ناغا ہو جائے۔ امام حسین کی جو زیارت یہاں پڑھے، امام حسین اس کی زیارت کو آتے ہیں۔ یقیناً آپ سب انشاءاللہ آپ سب اپنے دلوں میں کہہ رہے ہوں گے الحمدللہ میں زیارت پڑھتا ہوں، لیکن اور کثرت کے ساتھ بچوں کو بتائیے، جوانوں کو بتائیے، اپنے دوستوں کو بتائیے۔ یہ خواب میں آپ سے کسی ایسی کتاب سے نہیں، شیخ عباس قمی نقل فرما رہے ہیں، جید عالم دین ہیں، اپنے موفق اساتذہ سے نقل فرماتے ہیں۔ لہٰذا وہ شخص کے جو امام حسین علیہ السلام پر روئے، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کریں، امام خود اس کی زیارت کو آ جاتے ہیں۔ روایات میں ہے کہ جناب سیدہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گی جب تک کہ اپنے لال پر رونے والوں کو جنت میں نہ لے جائیں، اور آواز آئے گی کہ اے بی بی آپ داخل ہو جنت میں۔ بی بی جواب یہ دیں گی کہ میں چاہتی ہوں پہلے میرے حسین پر رونے والے جائیں جنت میں، پھر میں ان کے پیچھے پیچھے جنت میں جاؤں گی۔ قبر میں حسین آ رہے ہیں بچوانے، آخرت میں بی بی آ رہی ہیں بخشوانے، اور کیا چاہیے قضادار کو، اور کیا چاہیے ایک رونے والے کو کہ امام حسین پر رونے کا اتنا بڑا رتبہ اور اتنا عظیم ثواب کہ انسان کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، انسان کو جنت دی جا رہی ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ ہم اور آپ میں مجھ جیسا گناہگار امام پر روئے تو اس کو اتنا ثواب مل جائے، بلکہ انبیاء نے امام حسین پر گریہ کیا، خود معصومین نے امام حسین پر گریہ کیا۔ خود امام زمانہ فرماتے ہیں کہ میں آنسوؤں کے بدلے خون روتا ہوں اے میرے جد آپ کے اوپر۔ ایسا رونا اور ایسا عظیم کام یہ ہے کہ ائمہ اطہار گریہ فرما رہے ہیں، اور کیوں نہ ہو، مجھے لگتا یہ ہے کہ خود امام حسین بھی گریہ کرتے ہوں گے، اپنی مصیبت کو تو کم، لیکن جب عصر عاشور یہ سر نو کے نیزہ پر بلند ہوا ہوگا اور امام نے جلتے ہوئے خیموں کو دیکھا ہوگا تو یقیناً خود امام حسین بھی اس پر گریہ کر رہے ہوں گے۔ اور جب امام حسین نے جلتے ہوئے خیموں سے بیویوں کو نکلتے ہوئے دیکھا ہوگا تو امام حسین بھی گریہ کرتے ہوں گے۔ اور جب امام حسین نے اپنے جوان لال کے اوپر تازیانے برستے دیکھا ہوگا تو یقیناً سر اقدس امام حسین سے بھی آنسو نکلتے ہوں گے۔ اور جب امام نے اپنی 4 سالہ بچی کا تماچے لگتے دیکھے ہوں گے تو یقیناً امام بھی گریہ کرتے ہوں گے کہ یہ بچی عصر عاشور آنسو بہا بہا کر ہر ایک سے یہ سوال کرتی تھی، ارے کوئی رحم کرو مجھ پر اور مجھے نجف کا راستہ بتا دو، میں نجف جا کر اپنے دادا علی مرتضیٰ سے شکایت کروں گی۔ اے مشکل کشائے عالم، آئیے دیکھیے آپ کے گھر آنے کے ساتھ کیا ظلم عظیم ہو رہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لعمرہ۔ پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، پروردگارہ ہماری آوازوں پر رحم و کرم نازل فرما، پروردگارہ ہمارے دلوں میں محبت، معرفت اور ولایت اہل بیت کو ہمیشہ کے لیے قائم و دائم رکھ۔ پروردگارہ تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو امام حسین کے زائرین اور عزادار میں شمار فرما۔ پروردگارہ ہماری یہ تمام عزاداریاں قبول فرما۔ پروردگارہ وہ زائرین، وہ عاشقان امام حسین و اہل بیت علیہ السلام جو زیارت کے لیے گئے، پروردگارہ وہ سب ساتھ خیریت کے اپنے اپنے وطن تک واپس پہنچیں۔ پروردگارہ تمام اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں کی
جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ آخری اور اہم ترین دعا تیری بارگاہ میں یہ ہے کہ تعجیل فرما ظہور سرکار امام زمانہ میں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔